This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. السلام علیکم، میں عامر فہیم، ماسٹر ٹرینر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز اساتذہ اور طالب علموں، آج ہم ایک بہت ہی سبق آموز کہانی پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ اگر آپ سڑک پر کسی زخمی انسان کو دیکھیں تو آپ کا دل کیا کہے گا؟ کیا آپ مدد کے لیے آگے بڑھیں گے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی سی عمر میں ہی دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیتے ہیں؟ آج کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک حادثے میں زخمی شخص کی مدد دو نوجوانوں نے کی، اور وہ ڈاکٹر بھی نہیں تھے، وہ اسکاؤٹ تھے۔ تو آئیے بچوں، آج ہم سیکھیں کہ سچا ہیرو کون ہوتا ہے اور کیسے ہم بھی دوسروں کی مدد کر کے سچے ہیرو بن سکتے ہیں۔ اس کہانی میں چھپے سبق اور اس کے کردار ہمیں نہ صرف اچھا شہری بننا سکھائیں گے، بلکہ ہمارے دل میں خود اعتمادی اور رحم دلی کا جذبہ بھی پیدا کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ سوالات ہیں جن کے ذریعے ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ پہلے سے اس موضوع کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ سوال ہے، اگر آپ سڑک پر کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو آپ کا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کا ممکنہ جواب ہو سکتا ہے، میری پہلی کوشش یہ ہوگی کہ میں کسی بڑے کو بلاؤں یا فوری مدد کے لیے ایمبولینس یا کسی کو فون کروں تاکہ اس شخص کی مدد کی جا سکے۔ سوال ہے، کیا آپ کبھی کسی کی مدد کر چکے ہیں؟ اس لمحے آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ تو اس کا ممکنہ جواب ہو سکتا ہے، جی ہاں، ایک بار میرے ہم جماعت کا بستہ گر گیا تھا، میں نے اس کو اٹھا کر دیا، اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے بہت اچھا محسوس ہوا کہ میں نے کسی کی مدد کی ہے۔ سوال، آپ کے خیال میں ایک سچا ہیرو کون ہوتا ہے؟ کیا ہیرو ہمیشہ فلموں میں ہوتے ہیں؟ اس کا ممکنہ جواب ہو سکتا ہے، میرے خیال میں سچا ہیرو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرے، جیسے کہ ڈاکٹر، ٹیچر، فائر فائٹر یا وہ بچہ جو دوسروں کی خوشی کا خیال رکھے۔ ہیرو صرف فلموں میں نہیں ہوتے، وہ ہمارے آس پاس بھی ہوتے ہیں۔ سوال ہے، اگر آپ کو دوسروں کی مدد کرنا سکھایا جائے تو آپ سیکھنا چاہیں گے؟ اس کا ممکنہ جواب ہو سکتا ہے، اگر مجھے دوسروں کی مدد کرنا سکھایا جائے تو میں ابتدائی طبی امداد دینا سیکھنا پسند کروں گا۔ اب ہم سبق کو ریڈ کرتے ہیں، نثر پاروں کی تشریح کرتے ہیں۔ نثر پارہ نمبر 1، علی اور شازیہ اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ جب وہ چوک پر پہنچے تو ٹریفک کی سرخ بتی جل اٹھی۔ ساری ٹریفک رک گئی، ابا جان بھی رک گئے، لیکن ایک موٹر سائیکل سوار سرخ بتی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور دوسری طرف سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گرا۔ اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ علی اور ابا جان بھی گاڑی سے نکلے تاکہ اس لڑکے کی مدد کی جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ لڑکے کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اتنے میں ہجوم میں سے دو نوجوان آگے بڑھے، انہوں نے زخمی کے سر پر پٹی کی اور اس کے بازو کو سیدھا کر کے دو پتلی لکڑیوں سے باندھ دیا۔ تو اب اس نثر پارہ کے اندر جو مشکل لفظ آئے ہیں، پہلے ہم ذرا ان کو دیکھتے ہیں۔ تو لفظ اس میں ایک ٹریفک آیا ہے جس کا مطلب ہے سڑک پر چلنے والی گاڑیاں، اور پرواہ کا مطلب ہے خیال، دھیان۔ زخمی
وہ شخص جس کو چوٹ لگی ہو. ہڈی کا ٹوٹنا. ہڈی ٹوٹنا. ہڈی ٹوٹنا کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے. ہجوم لوگوں کی بھیڑ یا مجمع کو کہتے ہیں. سیدھا کرنا کا مطلب ہے ٹیڑھے کو ٹھیک کرنا. مدد کرنا کا مطلب ہے کسی کی مشکل میں کام آنا. چوک کا مطلب ہے جہاں سڑکیں آپس میں ملتی ہیں. سرخ بتی کا مطلب ہے رکنے کا اشارہ دینے والی لال بتی. ٹکرا گیا کا مطلب ہے زور سے جا لگا. پٹی باندھنا کا مطلب ہے زخم پر کپڑا لپیٹنا. نوجوان جوان لڑکے. ارد گرد چاروں طرف. ارد گرد کا مطلب ہے چاروں طرف. پتلی لکڑیاں کا مطلب ہے باریک لکڑیاں. تو اب ذرا اس نثر پارے کی ہم سلیس کرتے ہیں. بچوں یہ پیراگراف ایک سبق آموز کہانی پر مشتمل ہے جس میں ہمیں ٹریفک قوانین کی اہمیت اور انسان دوستی کا پیغام ملتا ہے. علی اور شازیہ اسکول سے واپس آ رہے تھے. جب وہ چوک یعنی جہاں سڑکیں آپس میں ملتی ہیں وہاں پہنچے تو ٹریفک کی سرخ بتی جل اٹھی. اس کا مطلب تھا کہ تمام گاڑیوں کو رک جانا چاہیے. علی کے ابا جان نے بھی قانون کا احترام کرتے ہوئے اپنی گاڑی روک دی، لیکن ایک موٹر سائیکل سوار نے سرخ بتی کی پرواہ نہ کی، یعنی اس نے دھیان نہیں دیا اور آگے بڑھ گیا. وہ سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گیا، یعنی اس کے سامنے والی گاڑی کے ساتھ زور سے جا لگا اور سڑک پر گر پڑا. حادثہ ہوتے ہی ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے اور زخمی کی مدد کرنے لگے. زخمی کا مطلب ہے وہ شخص جسے چوٹ لگی ہو. علی اور ان کے والد بھی فوراً نیچے اترے تاکہ زخمی کی مدد کر سکیں. انہوں نے دیکھا کہ اس لڑکے کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی. ایسے موقع پر فوری مدد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہجوم میں سے دو نوجوان آگے آئے. انہوں نے زخمی کے سر پر پٹی باندھی تاکہ خون رک جائے اور بازو کو سیدھا کر کے پتلی لکڑیوں سے باندھ دیا تاکہ ہڈی اپنی جگہ پر ٹکی رہے. بچوں اس پیراگراف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی چاہیے اور اگر کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے. قانون کی نافرمانی نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مدد، ہمدردی، احترام اور قربانی انسان دوستی کی نشانیاں ہیں اور ان سے ہم دوسروں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں. اب نثر پارہ نمبر 2 کی طرف ہم آتے ہیں. علی نے ان سے پوچھا، بھائی جان کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ ان میں سے ایک نوجوان نے جواب دیا، نہیں، ہم اسکاؤٹ ہیں اور ہم نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کی ہوئی ہے. تھوڑی ہی دیر میں ایمبولنس بھی آ گئی. زخمی کو ایمبولنس کے ذریعے ہسپتال پہنچا دیا گیا. علی اور ابا جان گاڑی میں واپس آ بیٹھے. علی نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان یہ اسکاؤٹ کیا ہوتے ہیں؟ ابا جان بولے، بیٹا اسکاؤٹ اسکولوں اور کالجوں میں قائم اسکاؤٹ تنظیموں کے ارکان ہوتے ہیں. اس میں طلباء کو اپنے کام خود کرنے کی تربیت دی جاتی ہے. جہاں کہیں بھی کوئی مشکل آئے، کوئی آفت آ جائے یا حادثہ ہو، اسکاؤٹ وہاں لوگوں کے کام آتے ہیں. اب اس پیراگراف کے اندر کچھ مشکل لفظ آئے ہیں. بچوں کو ہم پہلے ان کے مطلب بتاتے ہیں. تنظیم لوگوں کا ایک منظم گروہ کو کہتے ہیں. تربیت کا مطلب ہے سیکھنے کا عمل. خدمت خلق کا مطلب ہے لوگوں کی مدد کرنا. حادثہ کا مطلب ہے اچانک ہونے والا نقصان دہ واقعہ.
اسکاؤٹ کا مطلب ہے ایک تنظیم کے ارکان جو خدمت اور نظم سیکھتے ہیں۔ ارکان ممبر شامل افراد، نظم و ضبط، قانون کی پابندی اور ترتیب۔ آفت کا مطلب ہے مصیبت یا قدرتی تباہی۔ بچوں، اس پیراگراف میں ہمیں بہادری، نظم و ضبط اور خدمت خلق کا بہت خوبصورت پیغام ملتا ہے۔ جب علی اور ابا جان نے زخمی موٹر سائیکل سوار کو دیکھا تو انہوں نے فوراً مدد کے لیے گاڑی روکی۔ علی نے ان نوجوانوں سے پوچھا، بھائی جان کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، نہیں، ہم اسکاؤٹ ہیں اور ہماری ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی گئی ہے۔ بچوں، اسکاؤٹ وہ ہوتے ہیں جو اسکولوں اور کالجوں میں ایک خاص تنظیم کے رکن ہوتے ہیں۔ ان کو نظم و ضبط، خود کام کرنے اور مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ان کی خدمت خلق کا جذبہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں ایمبولینس آ گئی اور زخمی کو ہسپتال لے جایا گیا۔ اس کے بعد علی نے ابا جان سے پوچھا کہ اسکاؤٹ کیا ہوتے ہیں، تو ابا جان نے سمجھایا، بیٹا اسکاؤٹ وہ لڑکے ہوتے ہیں جو ہر مشکل، آفت یا حادثے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف بہادر ہوتے ہیں بلکہ با اخلاق اور منظم بھی ہوتے ہیں۔ اس پیراگراف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے اور ہر بچے کو چاہیے کہ وہ نظم و ضبط اور ضروری تربیت حاصل کرے تاکہ وقت ضرورت دوسروں کے کام آ سکے۔ نثر پارہ نمبر 3 جو ہے وہ ہمارا ایک مکالمے کی صورت میں ہے۔ علی اپنے ابا جان سے پوچھ رہا ہے، علی، ابا جان اس تنظیم کے بارے میں کچھ اور بھی بتائیں، یہ تو بہت اچھی تنظیم ہے۔ ابا جان، بیٹا اسکاؤٹ کی تنظیم 1907 میں برطانیہ کے فوجی افسر رابرٹ بیڈن پاول نے رکھی تھی۔ اس تنظیم کا مقصد نوجوانوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط بنانا تھا تاکہ وہ معاشرے میں تعمیری کردار ادا کر سکیں۔ علی، کیا میں بھی اسکاؤٹ بن سکتا ہوں؟ ابا جان مسکراتے ہوئے، کیوں نہیں بیٹا، اس تنظیم میں عمر کے لحاظ سے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے 7 سے 11 سال کے بچوں کو شاہین اسکاؤٹ کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ 11 سے 17 سال تک کے بچوں کو بوائے اسکاؤٹ کہا جاتا ہے، اور 17 سے 25 سال تک کے نوجوان روور اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ شازیہ، جو کافی دیر سے خاموش تھی، بولی، ابا جان کیا یہ تنظیم صرف لڑکوں کے لیے ہے؟ ابا جان نے جواب دیا، نہیں بیٹی، اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کی تنظیم کو گرلز گائیڈ کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ تنظیم 1947 میں قائم ہوئی۔ اس میں بھی 3 درجے ہوتے ہیں۔ جونیئر گائیڈ، یہ 11 سال کی عمر تک طالبات کے لیے ہوتی ہے۔ گرل گائیڈ، اس میں 16 سال کی عمر تک کی طالبات شامل ہوتی ہیں۔ سینئر گائیڈ، اس میں 17 سے 21 سال کی طالبات شامل ہوتی ہیں۔ اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کے بچے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، خوش اخلاق ہوتے ہیں اور خدمت خلق کو اپنا مقصد بناتے ہیں۔ ان سے عہد لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک، تنظیم اور والدین کے وفادار رہیں گے، جانوروں پر رحم کریں گے، اپنے خیالات اور کردار کو پاک رکھیں گے، کفایت شعاری اختیار کریں گے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے اور باقی اسکاؤٹس کو اپنا دوست سمجھیں گے۔ علی، یہ تو بہت اچھے اور مفید اصول ہیں۔ ابا جان، اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ اتنے خود اعتماد ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں ہمت نہیں ہارتے، ہر قسم کے ہنگامی حالات کے لیے تیار رہتے ہیں۔ شازیہ، ابا جان یہ کون کون سے کام کر لیتے ہیں؟ ابا جان،
ان کو مختلف کاموں کی تربیت دی جاتی ہے، جیسے خیمے لگانا، گرہیں لگانا اور تیراکی کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی جاتی ہے، انہیں ہر قسم کی مشکلات سے لڑنا سکھایا جاتا ہے، ناگہانی آفت کی صورت میں لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں۔ 2005 کے زلزلے میں بھی اسکاؤٹس نے بہت سے لوگوں کو ملبے سے نکالا، ان کی مرہم پٹی کی اور خاص طور پر عورتوں اور بچوں کی مدد کی، انہیں خوراک اور دوائیاں بھی مہیا کیں۔ شازیہ: ابا جان، میں بھی گرلز گائیڈ کی تربیت حاصل کروں گی اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت کروں گی۔ علی نے بھی جلدی سے بولا، میں بھی۔ ابا جان مسکرا دیے۔ اب اس پیراگراف میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ہم ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے تعمیری کردار، یعنی مفید اور فائدہ مند کام۔ شامل ہوتے ہیں کا مطلب ہے حصہ لیتے ہیں۔ بنیاد کا مطلب ہے ابتدا، شروعات۔ درجہ کا مطلب ہے سطح، گروہ۔ کفایت شعاری کا مطلب ہے فضول خرچی سے بچنا، یعنی سادگی۔ تنظیم کا مطلب ہے منظم ادارہ یا گروہ۔ حسن سلوک کا مطلب ہے نرمی اور اخلاق سے پیش آنا۔ وفادار کا مطلب ہے سچا اور خلوص والا۔ مرہم پٹی، زخموں کا علاج کرنا۔ ہنگامی حالات، اچانک پیش آنے والی مشکلات کو کہتے ہیں۔ ملبہ کا مطلب ہے گرے ہوئے مکان یا چیزوں کے ٹکڑے۔ خیمہ کا مطلب ہے کپڑے کا عارضی گھر۔ تیرنا کا مطلب ہے پانی میں ہاتھ پاؤں چلا کر حرکت کرنا۔ گرا باندھنا کا مطلب ہے رسی کو باندھنے کا خاص طریقہ۔ بچوں، آج ہم نے جو پیراگراف پڑھا ہے وہ ہمیں اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ علی کو جب اس تنظیم کے بارے میں مزید جاننے کا شوق ہوا تو اس نے ابا جان سے سوال کیا۔ ابا جان نے بڑے پیار سے بتایا کہ اسکاؤٹ تنظیم کی بنیاد 1907 میں برطانیہ کے ایک افسر رابرٹ بیڈن پاول نے رکھی تھی۔ اس تنظیم کا مقصد نوجوانوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط بنانا ہے تاکہ وہ معاشرے کی خدمت کر سکیں۔ ابا جان نے بتایا کہ اس تنظیم میں عمر کے لحاظ سے 3 درجے ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو شاہین اسکاؤٹ، درمیانی عمر کے بچوں کو بوائے اسکاؤٹ اور بڑی عمر کے نوجوانوں کو روور اسکاؤٹ کہا جاتا ہے۔ شازیہ نے پوچھا کہ یہ صرف لڑکوں کے لیے ہے؟ تو ابا جان نے بتایا کہ نہیں، لڑکیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن ان کی تنظیم کا نام گرلز گائیڈ ہے جو پاکستان میں 1947 میں قائم ہوئی۔ اس میں بھی عمر کے لحاظ سے 3 درجے ہوتے ہیں: جونیئر گائیڈ، گرل گائیڈ اور سینئر گائیڈ۔ جونیئر گائیڈ یہ 11 سال کی عمر تک کی طالبات کے لیے ہوتا ہے۔ گرل گائیڈ، اس میں 16 سال کی عمر تک کی طالبات شامل ہوتی ہیں۔ سینئر گائیڈ، اس میں 17 سے 21 سال کی طالبات شامل ہوتی ہیں۔ یہ لڑکیاں بھی خدمت خلق، کفایت شعاری، جانوروں پر رحم اور اچھے اخلاق سیکھتی ہیں۔ ان سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ ملک، تنظیم اور والدین کی وفادار رہیں گی۔ بچوں، علی اور شازیوں کو جب یہ سب باتیں پتہ چلی تو دونوں نے جوش سے کہا کہ وہ بھی اس تنظیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ابا جان مسکرا دیے، کیونکہ انہیں خوشی ہوئی کہ ان کے بچے دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک اور لوگوں کی خدمت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نظم و ضبط، سادگی اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایک اچھے شہری کی پہچان ہے۔ اب سبق کی مشق کی طرف ہم آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ سرخ بتی پہلا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ٹریفک سگنل کی لال روشنی جو رکنے کا اشارہ دیتی ہے۔ ابتدائی طبی امداد، حادثے یا بیماری کی صورت میں دی جانے والی بنیادی اور فوری مدد۔ ہجوم، لوگوں کا مجمع یا بھیڑ۔ تنظیم، ادارہ یا گروپ جو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہو۔ تربیت، سیکھنے یا سکھانے کا عمل، مشق کو بھی کہتے ہیں۔ معاشرہ، مجموعی طور پر لوگ جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، یعنی سماج۔
تعمیری کردار، اچھے کاموں کے ذریعے معاشرے کی بہتری میں حصہ لینا. درجہ، سطح یا لیول، عمر سیکھنے کے حساب سے. کفایت شعاری کا مطلب ہے فضول خرچی سے بچنا، سادگی سے گزارا کرنا. ناگہانی آفت، اچانک آنے والی تباہی یا مصیبت. مرہم پٹی، زخم کی صفائی اور پٹی باندھنا. وفادار، سچا اور خلوص رکھنے والا، ساتھ نہ چھوڑنے والا. حادثہ، اچانک پیش آنے والا ناخوشگوار واقعہ. ایمبولینس، زخمی یا بیمار افراد کو ہسپتال لے جانے والی گاڑی. پٹی، زخم پر باندھنے والی کپڑے یا پلاسٹر کی پٹی. پھرتی، تیزی سے کام کرنے کی صلاحیت. مضبوط، طاقتور، جس میں جسمانی یا ذہنی طاقت ہو. خیمہ، کپڑے یا پلاسٹک سے بنا عارضی گھر، اکثر سفر یا کیمپنگ میں استعمال ہوتا ہے. اب آگے ہے آپ نے کیا سمجھا. اس میں سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں. پہلی خالی جگہ ہے، چوک میں پہنچے تو ٹریفک کی ڈیش بتی جل اٹھی. تو ہم سبق میں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں خالی جگہ میں آئے گا سرخ. تو پورا فقرہ بن جائے گا، چوک میں پہنچے تو ٹریفک کی سرخ بتی جل اٹھی. اگلا ہے، اتنے میں ہجوم میں سے 2 آگے بڑھے. تو سبق میں سے ہم نے جب سرچ کیا، جب ہم نے تلاش کیا تو ہمیں پتہ چلا تو یہاں 2 نوجوان لفظ آ جائے گا. تو پورا فقرہ بن جائے گا، اتنے میں ہجوم میں سے 2 نوجوان آگے بڑھے. اگلا فقرہ ہے، تھوڑی ہی دیر میں ڈیش بھی آ گئی. سبق میں سے تلاش کرنے سے ہمیں پتہ چلا کہ خالی جگہ میں ایمبولینس آئے گا. تو پورا فقرہ ہمارا بن جائے گا، تھوڑی ہی دیر میں ایمبولینس بھی آ گئی. اگلا فقرہ ہے، ہم نے بھی ڈیش طبی امداد کی تربیت حاصل کی. تو سبق کے مطابق طبی امداد سے پہلے ابتدائی آئے گا. تو ہمارا فقرہ بن جائے گا، ہم نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کی. طلبہ کی تنظیم ڈیش کہلاتی ہے. تو اس میں اسکاؤٹنگ آ جائے گا. تو پورا فقرہ بن جائے گا، طلبہ کی تنظیم اسکاؤٹنگ کہلاتی ہے. ہمیشہ ڈیش کے کام کریں گے. تو اس میں خالی جگہ میں خدمت خلق آ جائے گا. تو ہمارا پورا فقرہ بن جائے گا، ہمیشہ خدمت خلق کے کام کریں. سوال نمبر 3 دیا ہوا ہے، سبق کے مطابق درست بیانات اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں. تو پہلا فقرہ ہے، علی اور شازیہ باغ سے واپس آ رہے تھے. تو یہ ہمارا ایک غلط فقرہ ہے کیونکہ وہ تو اسکول سے واپس آ رہے تھے. لڑکے کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، یہ درست ہے. اگلا تیسرا نمبر سنٹینس ہے، زخمی کو اسکوٹر پر ہسپتال پہنچا دیا گیا. تو یہ ہمارا غلط ہے کیونکہ ہمارا اصل فقرہ ہے، زخمی کو ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال پہنچایا گیا. جونیئر گائیڈ 11 سال کی عمر تک کی طالبات کے لیے ہوتی ہے. تو یہ ہمارا فقرہ درست ہے. اور اس سے اگلا فقرہ ہے ہمارا، اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ مددگار اور خوش اخلاق ہوتے ہیں. یہ ہمارا فقرہ درست ہے. اب آگے کچھ سوالوں کے جواب ہیں. سوال نمبر 4 دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیں. تو سوال ہے، اسکاؤٹس کے کتنے درجے ہوتے ہیں؟ تو اس میں جواب ہے کہ ہم نے سبق میں پڑھا ہے کہ اسکاؤٹس کے 3 درجے ہوتے ہیں. پہلا سب سے ہے شاہین اسکاؤٹ جو 7 سے 11 سال تک ہوتا ہے. اس کے بعد بوائے اسکاؤٹ ہے جو 11 سے 17 سال تک ہوتا ہے. اور روور اسکاؤٹ ہے جو 17 سے 25 سال تک کا ہوتا ہے. سوال نمبر 2 ہے،
اسکاؤٹنگ تحریک کے بانی کون تھے اور یہ کب قائم ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے اسکاؤٹنگ تحریک کے بانی رابرٹ بیڈن پاول تھے اور یہ 1907 میں قائم ہوئی۔ سوال نمبر جیم، پاکستان میں گرل گائیڈ ایسوسی ایشن کب قائم ہوئی؟ تو پاکستان میں گرل گائیڈ ایسوسی ایشن 1947 میں قائم ہوئی۔ سوال نمبر دال ہے، اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ تربیتی پروگرام میں کیا سیکھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے یہ تنظیم میں خیمے لگانا، گرہیں باندھنا، تیراکی، ابتدائی طبی امداد، نظم و ضبط، خدمت خلق اور ہنگامی حالات میں مدد فراہم کرنے کی تربیت دیتی ہے۔ سوال نمبر ہے، کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے اسکاؤٹ یا گرل گائیڈ کی تربیت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے یہ تربیت نوجوانوں کو مشکل وقت میں فوری منظم ہو جانے اور مؤثر طریقے سے مدد فراہم کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اس طرح وہ انسانی جان بچا سکتے ہیں اور معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگلا ہمارا ہے ایکسرسائز کا حصہ جس کا نام ہے مل کر بات کریں۔ اس میں سوال نمبر 5 ہے، اپنے محلے کی صفائی میں درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا ممکنہ جواب ہو سکتا ہے اپنے محلے کی صفائی کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم صفائی کی مہم شروع کر سکتے ہیں تاکہ لوگ خود صفائی کرنا پسند کریں، کیونکہ اہل محلہ کو صفائی کی اہمیت سمجھانا ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کوڑے دان مناسب جگہوں پر رکھیں، اسکول اور کالج میں بچوں کو صفائی کا شعور دیں، بلدیہ سے رابطہ کر کے صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اب آگے ہے لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 6 ہے، درجہ ذیل الفاظ پر مثال کے طور پر علم زبر کے ساتھ اور عین کے ساتھ، جس کا مطلب ہے جھنڈا، اور ایک علم ہمیں دیا ہوا ہے زبر کے ساتھ لیکن الف کے ساتھ، جس کا مطلب ہے دکھ درد، اور پھر ایک اسی طرح ہی ہے نظر جو نون زال اور رے کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے تحفہ یا قربانی کے طور پر پیش کرنا، جبکہ ایک اور نظر دیا ہوا ہے نون زوئیں رے، جس کا مطلب ہے دیکھنا یا نگاہ، اصل عین سین اور لام، اس کا مطلب ہے شہد کی مکھیوں کا بنایا ہوا میٹھا رس یعنی شہد، اور ایک اصل ہے الف صاد لام، جس کا مطلب ہے بنیاد یا ماخذ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے قواعد سیکھیں۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیں۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں دوڑ میں اول نہ آ سکا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ تو یہاں حروف ندا ہیں، وہ کون سے؟ وہ حروف جو کسی کو پکارنے یا متوجہ کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، حروف ندا کہلاتے ہیں۔ جیسے پہلے جملہ میں ارے حرف ندا ہے۔ حروف تعسف وہ الفاظ جو غم اور افسوس ظاہر کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، حروف تعسف کہلاتے ہیں۔ جیسے دوسرے جملے میں حروف تعسف ہے۔ اور حروف استجاب وہ الفاظ جو حیرت کے اظہار کے لیے بولے جاتے ہیں، حروف استجاب کہلاتے ہیں۔ جیسے تیسرے جملے میں سبحان اللہ حروف استجاب ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، دیے ہوئے حروف کی مدد سے اپنی کاپی میں اس طرح جملے بنائیں کہ معنی واضح ہو جائیں۔ تو یہاں پھر حروف ندا کے لفظ دیے ہوئے ہیں، اے، ارے وغیرہ، اور حروف تعسف ہے ہمارے پاس افسوس، ہائے ہائے، اور حروف استجاب ہیں واہ، رے، سبحان اللہ وغیرہ۔ تو یہاں پھر اے کا ہم نے جملہ بنایا ہے، یہ حرف ندا ہے، تو اس کا ہم نے جملہ بنایا ہے، اے دوست میری بات غور سے سن۔ اس کے بعد او ہے، یہ بھی حرف ندا ہے، او بچوں ادھر آؤ، زیادہ دور مت جاؤ، یہ جملہ ہم نے بنایا ہے۔
ارے، ارے جو ہے یہ حرف ندا ہے، تو اس کا ہم نے جملہ بنایا ہے ارے بھائی یہ تم نے کیا کیا۔ افسوس حرف تعسف ہے، افسوس وہ وقت پر نہ پہنچ سکا۔ ہائے حرف تعسف ہے، ہائے میرا کھلونا کھو گیا، یہ اس کا جملہ ہو گیا۔ ہائے ہائے یہ حرف تعسف ہے اور اس کا جملہ ہو گیا ہائے ہائے کتنا نقصان ہو گیا۔ واہ حرف استجاب ہے، واہ تم نے کمال کر دیا، یہ ہم نے اس کا ایک جملہ بنا لیا۔ سبحان اللہ حرف استجاب ہے، سبحان اللہ کیا خوبصورت غروب آفتاب ہے۔ آہ حرف تعسف ہے، آہ وہ کتنا اچھا انسان تھا۔ اف حرف تعسف ہے، اف کتنی گرمی ہے آج۔ اگلا ہمارا سبق کا حصہ ہے پڑھیں۔ تو یہاں سوال نمبر 8 ہے، دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں پوچھے ہوئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ تو سوال ہم سے پوچھے ہوئے ہیں کچھ اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد اس طرح کے، عیدی فاؤنڈیشن کب اور کس نے قائم کی؟ تو جب ہم یہ پیراگراف پڑھیں گے تو اس میں سے ہمیں جواب ملا عیدی فاؤنڈیشن 1951 میں عبدالستار عیدی نے قائم کی۔ عیدی فاؤنڈیشن کی کوئی سی 2 فلاحی سرگرمیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے عیدی فاؤنڈیشن کی 2 فلاحی سرگرمیاں درجہ ذیل ہیں: 24 گھنٹے کی ایمرجنسی سروس، زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال پہنچانا۔ سوال ہے عیدی فاؤنڈیشن کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کب اور کیوں شامل کیا گیا؟ عیدی فاؤنڈیشن کا نام 2000 میں گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس لیے شامل کیا گیا کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس ہے۔ اگلا حصہ ہے ایکسرسائز کا، کچھ نیا لکھیں۔ خدمت خلق پر کوئی مضمون پڑھ کر اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو ہم اس کا جو آسان سا ایک پیراگراف بچوں کے لیے لکھ سکتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے، خدمت خلق صرف پیسوں سے نہیں ہوتی بلکہ اچھے رویے، وقت دینے اور دوسروں کے دکھ درد بانٹنے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ہمیں اپنے گھر، محلے اور اسکول میں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کریں، اگر کوئی شخص بوڑھا ہو اس کو سڑک پار کرنے میں مدد کرنی چاہیے، کسی کو پانی پلانا، راستہ دکھانا یا کسی کو اٹھا کر بٹھا دینا بھی خدمت خلق ہے۔ ہمیں غریبوں کو کھانا، کپڑے اور کتابیں دینی چاہیے۔ اسکول میں اپنے کمزور دوستوں کی پڑھائی میں مدد کرنا بھی ایک اچھی خدمت ہے۔ ہمیں جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے۔ خدمت خلق کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور لوگ دل سے دعائیں دیتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک اچھا انسان وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ یہ تھی ہمارے اس سبق کی مشق۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس لیسن میں ہم نے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔